سورۃ الانشراح، انشراح کا معنی کھولنا۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے کھولنے کا ذکر آیا ہے، اس نسبت سے اس کو سورۃ الانشراح کہتے ہیں۔ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تیرے لیے تیرے سینے کو کھول نہیں دیا؟ تو یہاں کھولنے سے مراد ایک تو سینہ کشادہ کر دینا، ایمان اور حکمت میں اضافہ کر دینا ظاہری طور پر، اور باطنی طور پر بھی مراد ہے جب بچپن میں اور نبوت کے ملنے کے وقت اور معراج کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے کو چاک کیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا تھا اور سینے کو چاک کر کے اس میں ایمان اور حکمت کو بھر دیا گیا، وہ بھی مراد ہے الم نشرح لک صدرک۔ ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، اور ہم نے تجھ سے تیرے بوجھ کو اتار دیا تھا، وہ بوجھ جس نے تیری کمر کو توڑ دیا تھا۔ نبوت کا بوجھ، مشقت، تبلیغ کی ذمہ داریاں، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اور اس بوجھ کو اتار دیا مطلب اس بوجھ کو ادا کرنے میں اللہ تعالیٰ نے مدد کی، اس کو بوجھ کوئی ادائیگی کے لیے اتارا گیا، یہ نہیں ہے کہ بوجھ اتار دیا اس کو ادا نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ بوجھ کو ادا کیا، اس کی ذمہ داریاں نبھانے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی مدد کی، اس بوجھ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتارا گیا۔ مسند احمد کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آتی تھی تو اگر آپ اونٹنی پر سوار ہوتے تو اس قدر بوجھ ہوتا تھا کہ اونٹنی بیٹھ جایا کرتی، اس قدر مشقت ہوتی تھی، مشکل ہوتا تھا وحی کا آنا، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برداشت کی صلاحیت دی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ ذکر بلند کیسے کر دیا؟ ایک تو پوری دنیا کے اندر اسلام کو پھیلا دیا، دنیا کا کوئی ایسا کونا نہیں ہے جہاں اسلام کا تعارف نہ ہو، اور اس کے بعد پھر کلمہ شہادت میں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ذکر ہے، وہ بھی ساتھ ہے، اذان، اقامت، نماز، صلاۃ، اور اس کے علاوہ جہاں بھی قرآن میں اطیع اللہ آیا ہے وہاں اطیع الرسول بھی ہے، اللہ کی اطاعت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو لازم قرار دیا گیا۔ یہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ دنیا میں کوئی ایسا منٹ سیکنڈ ہے ہی نہیں جس میں اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لیا جا رہا۔ اذان دنیا میں ہر وقت کسی نہ کسی کونے میں ہو رہی ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، دونوں تذکرے اس میں اللہ کا نام بھی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی اس کے اندر آتا ہے۔ اور پھر یہ تو دنیا میں قیامت کے دن بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کو بلند کریں گے کہ جب شفاعت کبریٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوگی، لواء الحمد جو جھنڈا ہوگا وہ بھی اللہ کے نبی امت محمدیہ اٹھانے والے ہوں گے، سفارش کرنے والے ہوں گے، یہ ساری چیزیں شفاعت کبریٰ کے بعد مقام محمود جو صرف ایک انسان کو ملے گا وہ بھی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئے گا، یہ بھی بہت بڑی اعزاز کی بات۔ یہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ ان ساری چیزوں کے بعد کہا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک تنگی کے بعد آسانی ہے اور اسی تنگی کے بعد ایک اور آسانی ہے۔ یہاں ایک گرامر کا قانون ہے کہ جب معرفہ کے بعد دوبارہ معرفہ آئے تو وہ پہلے والا معرفہ ہی مراد ہوتا ہے، اور نکرہ کے بعد پھر نکرہ آ جائے تو وہ پہلے والا اور ہوتا ہے، دوسرے والا ہو۔ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یعنی پہلی تنگی معرفہ ہے، آگے نکرہ آسانی ہے، اور پھر کہا وہی معرفہ پھر آئے اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ، اسی تنگی کے ساتھ آسانی ہے، پھر اسی تنگی کے ساتھ ایک اور آسانی، یعنی تنگی ایک آئے، مشکل ایک آئے گی اور آسانیاں اس کے بعد دو آئیں گی۔ کرنا کیا ہے؟ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب تو فارغ ہو تو اپنے رب کے لیے کھڑا ہو۔ فَانصَب کہتے ہیں مشقت، تھکن برداشت کرنے کے باوجود اللہ کے لیے کھڑے ہونا، یہ ہے فَانصَب۔ اور فَانصَب سے مراد یہاں جیسے 29ویں بارے میں تھا کہ رات کو قیام کرنا، آدھی رات نہیں تو صلح تھوڑا اس سے زیادہ، اس سے کچھ نہ کچھ حصہ رات کو قیام کر، اور ہمارے ہاں اکثر یہ ہوتا ہے کہ تھکاوٹ ہے تو لہٰذا اٹھ نہیں سکتے، تو یہاں اللہ فن سب کے لفظ لے کے آئے ہیں کہ تھکاوٹ مشکل کے باوجود لازمی کھڑا ہو رہا آپ کے سامنے، تاکید کی ہے بہت زیادہ، فرض نہیں ہے بے شک قیام اللیل تہجد کی نماز، لیکن پھر بھی تاکید کی ہے بہت زیادہ، فرق کوئی نہیں پڑتا، یہ صرف انسان کو سمجھانے والی بات ہے۔ پورا رمضان انسان تراویح پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا رہتا ہے، لیکن اگر باقی 11 مہینے بھی پڑھ لے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ عشاء کے بعد آرام سے سو جاؤ، اگر کوئی ضروری کام نہیں ہے تو فضول مت جاگو، اگر آرام سے سو جاؤ گے تو صبح آٹومیٹکلی جاگ آ جائے گی، اگر پھر بھی جاگ نہیں آتی تو روٹین بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ رات کو عشاء کی آواز سنتے ادا کرنے کے بعد تم دو
رکعتیں پڑھ کے ایک وتر پڑھ لو، 4 رکعتیں پڑھ کے ایک وتر پڑھ لو، اس کو تھوڑا معمول بنا لو، جس طرح تراویح پڑھتے ہیں رمضان کے۔ اگر تمہیں مہینہ 2 مہینہ یہ معمول بنا لو گے تو ایٹومیٹکلی تمہیں فجر کے وقت بھی جاگ آنا شروع ہو جائے گی، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی صاحب فراغتا فن، جب تو فارغ ہو اپنے تبلیغ کے کاموں سے، دنیا کے کاموں سے، سارے معاملات سے، دن کے معاملات سے فارغ ہو گیا تو فن سب اب اللہ کے لیے بھی، یعنی تم نے نماز پڑھی ہے تو اس میں اور لوگ بھی تو تھے نا، تعلقات تھے، تبلیغ کیا تو اوروں کے ساتھ بھی تعلق تھا، لوگ تجھے دیکھ رہے تھے، کچھ ایسا کر جس میں تو اور تیرا رب ہو، بس صرف اللہ اور تو ہو، آپس میں باتیں کرو اللہ کے ساتھ۔ ورفعنا لک ذکر اذا فرغت فانصب، جب فارغ ہو جائے، پوری دنیا کے تعلقات سے فارغ ہو جائے تو پھر اپنے رب کے ساتھ آ تھوڑی دیر کے لیے لائن ملا، تو اللہ کو بھی کال کر جس میں صرف تو اور تیرا رب ہو، کوئی اور نہ ہو، تھکن کے باوجود، مشکلات کے باوجود۔ لیکن اگر یہ کہتا تو غلط نہیں ہے، ہم فارغ ہونے کے بعد ہم اور خاص طور پہ ہمارے نوجوان موبائل کا استعمال کرتے ہیں، سارے کام سے فارغ ہو کے بیٹھے اور سیدھا جیب میں ہاتھ اور موبائل۔ ہاں اگر اچھا استعمال کیا جائے تو کوئی غلط نہیں ہے، اس میں دینی پروگرام بھی ہیں، دین بھی ہے، قرآن بھی ہے، حدیث کی کتب بھی ہیں، تفسیریں بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن یہ بہت کم ہے، بہت کم لوگ استعمال کرتے ہیں، زیادہ تر اس کا فضول استعمال کیا جاتا ہے، غلط استعمال کیا جاتا ہے، جو کہ قیامت کے دن انسان کے لیے وبال جان بنے گا۔ آخر میں کہا وَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب کی طرف رغبت رکھ۔ رغبت کا کیا مطلب؟ شوق پیدا کر، یعنی نماز کے لیے، تہجد کے لیے، اذکار کے لیے، اللہ کی عبادات کے لیے رغبت، شوق رکھ۔ تجھے یہ ہر وقت یہ رہنا چاہیے کہ میں نے نماز کے لیے جانا ہے، میری نماز کا وقت ہونے والا ہے، میں نے اگر یہ کام کرنا ہے تو اتنا وقت ہے، اتنے وقت میں یہ کر لوں گا، اتنے وقت۔ اپنا شیڈول اس لحاظ سے ترتیب دے کہ نمازیں درمیان میں مس نہیں ہونی چاہیے، اللہ کی دوسری تیسری عبادات مس نہیں ہونی چاہیے۔ رات کو اگر فارغ جاگتا رہے گا تو اس بات کی تھوڑی فکر ہونی چاہیے کہ میں فضول جاگ رہا ہوں، مجھے یاد تو وہ جاگ نہیں آئے گی۔ یہاں اللہ تعالیٰ تہجد کے بارے میں تلقین کر رہے ہیں کہ تھکاوٹ کے باوجود کھڑا ہو، لیکن افسوس اس بات پہ ہے کہ ہم فجر کی نماز پہ نہیں پہنچ سکتے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تہجد کے وقت لازمی کھڑا ہو، تھکاوٹ کے باوجود کھڑا ہو، زیادہ نہیں کھڑا ہو سکتا، تھوڑا سا کھڑا ہو لے تہجد کے فجر سے پہلے اٹھ کے تہجد پڑھ۔ لیکن افسوس یہ ہے، لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہم فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھ سکتے، یہ بہت بڑی فکر کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی طرف رغبت رکھنے کی، شوق پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ